الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عید کے بعد آج چوتھی شب ہے، چوتھی رات ہے۔ چاند رات میں جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد سے یہ میری پہلی ویڈیو عید کے بعد کی بن رہی ہے جو لائیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جو عنوان جو ہم نے دیا ہے، جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان کے مہمان چلے گئے اور باقی نمازی رہ گئے، اس طرح کی پوسٹ اور اس طرح کی تصویر اور اس طرح کے مضمون آپ بارہا رمضان کے بعد، عید کے بعد دیکھتے ہوں گے، دیکھنے اور سننے کو آپ لوگوں کو ملتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں کہ باقی نمازی کہاں چلے گئے۔ بعض لوگ جو ہے اس کو عنوان دے کر کے لکھتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ جو رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے ان نمازیوں کو شیطان نے اغوا کر لیا، ان کو کڈنیپ کر لیا، ان کو قید کر لیا، ان کے اوپر پھر سے ان کا قبضہ ہو گیا، پھر سے ان کے اوپر ان کا داؤ، جس طریقے سے رمضان سے پہلے شیطان کا پورا داؤ پیچ جو ہے اس کے اوپر تھا، ویسے ہی اب رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی اب وہی کیفیت اور وہی حالت اور وہی پوزیشن ان کی ہو گئی جو رمضان سے پہلے ان کی حالت تھی۔ بہت افسوس کے ساتھ ہم لوگوں کو اس موضوع پر بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے۔ آخر ہم مسلمانوں کو ہو کیا جاتا ہے؟ آخر ہم مسلمانوں کو ہو کیا جاتا ہے کہ ایک چاند دیکھ کر کے ہم لوگ مسجد کو آباد کر دیتے ہیں، مسجد کو فل کر دیتے ہیں، مسجد کو بھر دیتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، اور دوسرا چاند دیکھ کر کے ہم اپنی مسجد کو ویران کر دیتے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہماری مسجد پہلے کی طرح، یعنی جس طریقے سے رمضان سے پہلے ہماری مسجد تھی ویسے ہی اسی حالت میں ہماری مسجد ہو جاتی ہے۔ یعنی نمازی کے اعتبار سے ہماری مسجد جو ہے رمضان میں تو فل رہتی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان ختم ہوتے کے ساتھ ہی جس طریقے سے غیر رمضان میں ہماری مسجد ہوا کرتی ہیں ویسے ہی عید کے بعد، چاند رات کے بعد جو ہے ہماری مسجد کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ خدا را اللہ نہ کرے اگر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آئندہ جو 2027 کا رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کو کون دیکھے گا، کون نہیں دیکھے گا، کس کو معلوم ہے؟ ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان کا روزہ رکھا، اور اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تراویح کا بھی اہتمام کیا، تہجد کا بھی اہتمام کیا، بہت ساری عبادتوں کو ہم لوگوں نے کیا، لیکن صرف رمضان ہی تک کے لیے ہے یا اس کے علاوہ یعنی غیر رمضان کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہیں؟ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بنسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دیا، ہلکا کر دیا، ہمارے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ جو چیز ہمارے اوپر، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا تھا، اب وہ چیزیں ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں روزہ فرض تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کو اب ہمارے اوپر سے ساقط کر دیا ہے، اب ہمارے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری تھی، ایک بڑا بوجھ تھا ہمارے اوپر، فرض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کم کر دیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ یعنی جو فریضہ رمضان کے روزے کا جو فریضہ ہے، جو فرضیت ہے، وہ غیر رمضان میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اللہ چاہتے تو 2 مہینے کا روزہ بھی فرض کر سکتے تھے،
اللہ چاہتے تو 6 مہینے کا بھی روزہ فرض کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو پورے سال کا بھی روزہ فرض کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ 6 مہینے کا روزہ فرض کیا، نہ سال بھر کا روزہ فرض کیا، نہ 2 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا۔ اب تراویح کی نماز، جو غیر رمضان میں اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا بھی چاہے تو پھر وہ تراویح کی نماز نہیں ہوگی جو رمضان میں ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے تھے۔ غیر رمضان میں تراویح کی نماز نہیں ہے، تو گویا کہ یہ اس نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی غیر رمضان میں ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز نہیں لگائی، گرچہ سنت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت جو ہے آپ غیر رمضان میں بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لائن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تو ہمیں ہلکا کر دیا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دی ہے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، تراویح کا اہتمام کر رہے تھے اور دیگر دوسری عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے، اب غیر رمضان شروع ہوتے کے ساتھ ہی ہم نے کیوں اس کو ترک کر دیا؟ کیا ہم شیطان سے اتنے کمزور ہو گئے کہ شیطان جیسے ہی آزاد ہوا ویسے ہی ہمارے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا؟ ہم اب رحمان کی بات نہ مان کر کے شیطان کی بات ماننے لگے۔ یہ ہم کیسے کچے مسلمان ہیں؟ ہمارا ایمان کتنا ناقص ہے، ہمارا ایمان کتنا ادھورا ہے کہ رمضان ختم ہوتے کے ساتھ ہی ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور اسی طریقے سے قرآن تو اب شاید ہی کوئی لوگ کھولتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، الا ماشاءاللہ۔ جب نمازوں کا ہمارا یہ حال ہے، جب نمازوں کا ہمارا یہ حال ہے تو تلاوت کا کیا ہمارا حال ہوگا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پر صرف میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے جس طریقے سے آپ لوگ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، ویسے ہی جو ہے غیر رمضان میں، بلکہ اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ شروع ہی دن میں ہم لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام آپ لوگوں نے کیا، نمازوں کا بھی اہتمام کیا، تراویح کا بھی آپ نے اہتمام کیا، لیکن پہلے ہی دن ہماری یہ نیت تھی کہ رمضان بھر کرنا ہے، رمضان تک کرنا ہے، رمضان کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اگر پہلے دن ہماری یہ نیت ہو جاتی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں رمضان میں مسجد میں آنے کے اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے، انشاءاللہ موت تک کہ میں نماز اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جس طریقے سے میں رمضان میں ہر چیز کو آگے پیچھے کر کے اور نماز کا اہتمام کرتے تھے کہ بازار بھی جا رہے ہیں تو نماز کی فکر ہے، سو بھی رہے تو نماز کی فکر ہے، سفر میں بھی ہے تو نماز کی فکر ہے، جی۔ تو جس طریقے سے آپ غیر رمضان میں آپ کو نماز کی فکر تھی، نماز کا اہتمام تھا، آپ غیر رمضان میں جس طریقے سے آپ اس کا اہتمام کر رہے تھے، غیر رمضان میں بھی اگر آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں اور دل میں جو ہے پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ موت تک کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ 2027 کا جو رمضان آنے والا ہے، اگر اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے میں یعنی 2027 کے رمضان آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے موت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اب جب ہم دنیا سے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ہماری روح پیش کی جائے گی، تو اس وقت بے نمازی بن کر کے، بے نمازی کی جو شکل صورت ہوتی ہے اور جو حالت ہوتی ہے، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری روح پیش کی جائے گی۔ تو جو لوگ نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ان کا انتقال نہیں ہوگا، ان کو موت نہیں آئے گی، وہ نہیں مریں گے، بلکہ نمازی بھی مرتے ہیں، بے نمازی بھی مرتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو نمازی ہوگا، جو نماز پڑھنے کی حالت میں، مطلب یہ ہے کہ
ایک ہے کہ عین نماز کی حالت میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، انشاءاللہ وہ جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام کر رہا تھا لیکن نماز کی حالت میں نہیں، سویا ہوا تھا، سویا رہ گیا، بیمار پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہو گیا، اس طرح جو ہے کوئی معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نماز کا پابند تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، نماز کا اہتمام کرتا تھا، تو یہ ایک نمازی کی موت ہوئی۔ ایک ہے بے نمازی کی موت، یعنی وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں کے موت کے اوپر جو ہے، دونوں کے موت کے اوپر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جو نمازی ہے، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، روح نکالنے والا فرشتہ جب اس کی روح نکالتا ہے تو اس کے اندر تخفیف کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور بے نمازی کی جو موت آتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی روح کو ذرا سختی سے نکالنا، اور اس وقت جو ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا، یہ ہم لوگوں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ جب تک کہ میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ نماز میں نہیں چھوڑوں گا، میں نماز کا پابند رہوں گا، میں نماز کی پابندی کروں گا، میں نماز کا اہتمام کروں گا۔ اگر آپ رمضان کے پہلے دن سے اگر آپ کی یہ نیت ہوتی تو رمضان ختم ہونے کے بعد آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جی اللہ کا شکر ہے آپ رمضان کے مہینے میں تہجد کا بھی اہتمام کیے ہوئیے گا، تہجد بھی پڑھے ہوئیے گا، جی اللہ کا شکر ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہیں، بعض لوگ جو ہے غیر رمضان میں ساری نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے تھے، تراویح بھی پڑھ رہے تھے، اشراق بھی پڑھ رہے تھے، چاشت بھی پڑھ رہے تھے، اوابین بھی پڑھ رہے تھے، ساری نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن رمضان ختم ہوتے کے ساتھ ہی ساری نمازیں ہماری چھوٹ گئی۔ تو میں ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے رمضان میں آپ رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، رحمان کے بندے نظر آتے ہیں، اور رمضان ختم ہوتے کے ساتھ ہی رحمان نہیں بلکہ شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کی غلامی کرنے لگتے ہیں، ان کی جو ہے تابعداری کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، اللہ نے اپنا غلام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ان کا حق ہے کہ ان کی بات کو مانی جائے۔ وہ اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، وہی اللہ ہمیں پلا رہے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، خوشی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا عطا فرمایا، اور ہم کیسے مسلمان ہیں، کھاتے رحمان کا ہے، پیتے رحمان کا ہے، جی وہی میٹھی نیند سلاتا ہے، وہی جگاتا ہے، اسی نے زمین دی، اسی نے مکان دیا، اسی نے ساری چیز دی۔ اب بتائیے شیطان کو کس نے کیا دیا؟ شیطان نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہم لوگوں کو بولنا پڑتا، اللہ ہمیں بھی ہر ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری اطاعت کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جس نے کچھ نہیں دیا، شیطان نے ہمیں آپ کو کسی کو کچھ دیا؟ کچھ نہیں دیا۔ جس نے کچھ نہیں دیا ہم اس کی بات مانتے ہیں، جس نے سب کچھ دیا ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، برکت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ اب وہ مہینہ رخصت ہو چکا ہے، اب تو 1 سال کے بعد ہی پھر وہ مہینہ آئے گا، لیکن مہینہ تو آئے گا، رمضان کا مہینہ تو یقیناً آئے گا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ بھی ہوں گے۔ کتنے سارے لوگ تھے لیکن ان سال رمضان کے مہینے میں نہیں تھے، نہیں رہے۔ ویسے ہی جو ہے اس رمضان میں تو ہم لوگ تھے، جی الحمدللہ تھے، لیکن 2027 کا رمضان آئے گا تو اس میں ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، اس کا علم صرف میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال بہت لمبی چوڑی بات میں ابھی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں، یہ چند باتیں جو کئی دنوں سے، چونکہ میرا مزاج ابھی نہیں بن رہا تھا، چونکہ رمضان کا مہینے کا جو میرا معمول ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو میں تو مستقل جو ہے اس سلسلے میں، یعنی ویڈیوز وغیرہ کے سلسلے میں ذرہ برابر اس کی طرف مجھے خیال نہیں جاتا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ اسی طریقے سے دعا وغیرہ جو ہوئی ہے تو لائیو ویڈیو اس کی میں چلا دیا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہیں سے لوگ سنیں۔ الحمدللہ کچھ لوگ افریقہ میں بھی تھے،
جو سننے والے تھے قرآن کی تلاوت لوگ سنتے تھے. اسی طریقے سے دعا وغیرہ جب ہوئی تو پڑوس ملک میں بھی اور افریقہ وغیرہ میں بھی الحمدللہ سب لوگ جو ہے سن رہے تھے. بہت سارے لوگ جو ہے لائیو ویڈیو کے اندر جڑتے تھے, دعا پر آمین کا اہتمام کرتے تھے. بہرحال یہ دل کی ایک اڑن تھی, ایک طرف تھی, اور بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, اس لیے میں نے کہا پہلے ہی دن چاند رات میں جب اپنی مسجد پہنچا الحمدللہ, یعنی عید کے چاند رات والے میں فجر میں الحمدللہ میرے خیال سے 4 یا 5 صف لوگ رہے ہوں گے. فجر کی نماز میں 4 یا 5 صف لوگ تھے, لیکن اسی کے کل ہو کر کے فجر کی نماز میں صرف 1 صف بھی مکمل نہیں, 10 یا 12 لوگ تھے. الحمدللہ ان سال کچھ لوگ زیادہ تھے, نہیں تو کئی سال سے ہم دیکھ رہے تھے فجر کی نماز میں, یعنی عید کے کل ہو کر کے پرسوں ہو کر کے فجر کی نماز میں 4 5 2 3 4 5 3 4 5 ایسے ہی. تو بہرحال ہم لوگ نماز پڑھنے کے آئے تھے رمضان کی وجہ سے, تو رمضان کی وجہ سے تو رمضان تو بیچارہ چلا گیا. اگر ہم نیت کر کے آتے کہ انشاءاللہ جب تک کہ زندہ میں رہوں گا میں نماز کا اہتمام کروں گا, تو انشاءاللہ لوگ نمازی بن جاتے. دیکھیں اللہ کا فضل ہے, جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے سے بے نمازی ہوتے ہیں. ایسی بات ہے کہ جتنے حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے سب لوگ بے نمازی ہوتے ہیں. الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں. اب وہ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آنے کے بعد بھی وہ حاجی بھی رہتے ہیں, نمازی بھی رہتے ہیں, دونوں رہتے ہیں. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو حج سے پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا, جمعہ پڑھ لیتے تھے, عید بقرعید پڑھ لیتے تھے, 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں تھی, یا کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے. لیکن الحمدللہ جب وہ لوگ حج کر لیتے ہیں, حج سے واپس ہوتے ہیں, تو وہ نماز کا الحمدللہ الا ماشاءاللہ 100 میں 2-4 ہی لوگ ایسے ملیں گے جو حج کرنے کے بعد بے نمازی آپ کو نظر آئے. حج کرنے کے بعد بے نمازی آپ کو نظر نہیں آئیں گے الا ماشاءاللہ, اللہ جس کو توفیق نہ دیتے. لیکن عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے, جو لوگ اگر حج سے پہلے اگر وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, جیسے ہی وہ حج سے واپس ہوتے ہیں بلکہ حج پر جانے سے پہلے وہ نماز کا پابند ہو جاتے ہیں, اور آنے کے بعد تو خود وہ نماز کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں. کسی وجہ سے ان کو کسی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہیں گے کہ دیکھو نا بھائی, حاجی صاحب نماز کے لیے نہیں آئے, گرچہ ان کے ساتھ کوئی عذر ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ گئی, نماز میں نہیں آ سکے, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی ہم حاجی صاحب ہو کر کے لوگ کیا کہیں گے, دیکھو نا حاجی صاحب نماز کے لیے نہیں آتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہے ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے, یہاں پر بھی سوچے کہ جس طریقے سے ہم لوگ رمضان میں آ رہے تھے, یہ کیسے روزہ دار ہیں, کیسے صائم ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, جو روزہ بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھے ہیں, اب رمضان ختم ہو گیا تو سب کو لپیٹ سپیٹ کے ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھا دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے, موت تک کے نماز کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ایسی حکمی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. آخر میں کہوں گا اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کر, ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو سن کر کے اللہ نماز کی اللہ اسے توفیق عطا فرما دے, وہ نمازوں کا پابند ہو جائے. انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.